جب سے ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ جیسے جیسے پڑھتے گئے موت کا خوف دل سے نکلتا گیا. آپ سمجھیں کہ درود پاک نے اتنا نور کیا کہ موت کا اندھیرا ڈرا ہی نہ سکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سرکار کے ہونے کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ بندہ جب حضور کا ہو جاتا ہے تو وہ سب غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب ان کے ہو گئے تو پھر کیا، اب وہ جس حال میں رکھیں اور جیسے مناسب سمجھیں. یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے جس نے ساری دنیا کو، ابھی اسے گلوبل رائسسٹر قرار دے دیا گیا ہے نا، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کم و بیش 103 ملک ایک وقت میں اس سے انفیکٹڈ ہیں اور خود ہمارے اپنے ملک میں بھی کم و بیش 94-95 لوگ ابھی تک ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ ہمیں یہ سپورٹ ہے کہ اللہ ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ گزرے ہم اس کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک طرح سے یہ لاپرواہی بھی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا اسپریچول مورل سپورٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ساتھ ہم پہ جو بھی مشکل کھڑی نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں جس میں اب اللہ راضی ہو، جو سب کے ساتھ ہوگا ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوشش کر لیتے ہیں لیکن وہ جو دل کو پنکھے لگنے والی بات ہوتی ہے نا، وہ میرا خیال ہے وہ ان کو نہیں ہوتی جن کے دل کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے مارنا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور اللہ نے بچانا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. باقی مشکل پریشانی اپنی جگہ پر ہے، جو ہے وہ نظر آ ہی رہی ہے. احتیاط ضرور کرنی چاہیے، بچنا ضرور چاہیے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا سفر کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سیدھے بھی چلے جاتے تو آپ کو کوئی دیکھتا نہ، اگر آپ نہ چاہتے تو پھر بھی آپ نے 3 دن غار میں چھپے آپ، اور اس کے بعد ایک حضرت ابوبکر صدیق کا ایک کافر غلام تھا، عبداللہ بن عقیط اس کا نام تھا، اس کو رہنمائی پہ لیا حضور نے، پھر ہجرت کی. یہ توکل تھا اور یہ اسباب تھے. یہ دنیا عالم میں اسباب ہے نا، تو آپ کو اس اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو کرونا سے بچنے کے لیے یہ ماسک پہننا، سینیٹائزر کا یوز کرنا، ہاتھوں کو بار بار دھونا، پانی پینا، چھینکنے کھانسنے والے ناک بہنے والے لوگوں سے اوائڈ کرنا، یہ سب باتیں احتیاط میں آتی ہیں. احتیاط کر کے اپنے رب پہ توکل کریں، جو ہونا ہوگا وہ ہو ہی جائے گا. وہ بچانے والا بھی بڑا ہے اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے سوا کوئی بچانے والا ہے بھی نہیں. بس ایک بیچ میں سے کام کی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ حضور نے ہمیں اپنا کر لیا. شکر الحمدللہ. ہمارا منہ نہیں تھا اس قابل، نہ ہماری اوقات تھی، نہ ہم نے سوچا تھا. ہم ان کے نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ چیونٹی کہے کہ میں آسمان پہ چلی گئی، وہ انہوں نے ہمیں اپنا کر لیا. یہ وہ بات ہے کہ سورج کی کرن ذرے تک آ گئی. ثم الحمدللہ. بڑا وقت گزر گیا، جو ہے وہ بھی گزر ہی جائے گا، لیکن ثم الحمدللہ کہ انہوں نے نظر کرم کی اور ہم گندوں اور گناہ گاروں کو اپنا ذکر کرنے کی اجازت، توفیق اور سعادت عطا فرمائی. تو ہمیں اللہ نے وہ رستہ عطا فرمایا جو جاگتا ہے، جس رستے پہ رونق ہے، جو آباد ہے. باقی سارے رستوں کو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تالے لگا دیے. تو آپ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ گاڑی میں ہوتے ہیں تو جس گلی کا آگے سے مکان ہوتا ہے، رستہ بند ہوتا ہے، آپ اس گلی میں نہیں گھستے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ختم ہے. تو وہ گلیاں ویران رہتی ہیں، وہی گلیاں آباد ہوتی ہیں جن میں رستے نکل رہے ہوتے ہیں. ہم اس رستے کے مسافر ہیں جو الحمدللہ آباد ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ذکر کی برکت لے کر نوری آتے جاتے ہیں. جاگ رہا ہے بس یہ رستہ، باقی سب رستے سنسان. اور کسی پہ تو نہیں نا، ہم درود پڑھتے ہیں حضور تک جاتا ہے، حضور رحمت بھیجتے ہیں ہم تک آتی ہے، جواب عطا فرماتے ہیں ہم تک پہنچتا ہے. بس اس رستے پہ آنا جانا ہے کہ ان کے ذکر کی برکت لے کر نوری آتے جاتے ہیں. جاگ رہا ہے بس یہ رستہ، باقی سب رستے سنسان. اچھا، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے ادھر کے ہوتے ہیں آدھے ادھر کے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے پورے ہوتے ہیں نہ ادھر کے پورے ہوتے ہیں. اب جو آدھا رستہ چلتے ہیں کہ آدھا رستہ چلنے والا بیچ کھڑا ہے اب حیران، آپ کا ہونا ہی مشکل ہے، اس کے بعد تو سب آسان. سب سے مشکل کام کسی کا ہو جانا ہوتا ہے. اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر کسی کے ہو جائیں. جب بندہ کسی کا ہو جائے پھر مشکل نہیں رہتی. ساری مشکلیں تبھی تک ہوتی ہیں جب تک ہم اپنے ہوتے ہیں. جب ہم کسی کے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. اب جس نے لے لیا وہ جانے اور اس کا
کام جانے. تو یہ جو لوگ ادھر بھی چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں، انہیں بھی راضی کرتے ہیں انہیں بھی راضی کرتے ہیں، وہ پھر حیرانیوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. آدھا رستہ چلنے والا بیچ کھڑا ہے اب حیران، آپ کا ہونا ہی مشکل ہے اس کے بعد تو سب آسان. اور دل والوں کے اپنے روگ، جیسی بستی ویسے لوگ، دنیا ساری رنگ برنگی، رنگ برنگا ہے سامان. اور اندر باہر ایک سا کر لے، ان کے روپ سے گاگر بھر لے، کچا رنگ اتر جاتا ہے پکی کر اپنی پہچان. ان کے اندر باہر ایک سا کر لے، ان کے روپ سے گاگر بھر لے، کچا رنگ اتر جاتا ہے پکی کر اپنی پہچان. آپ کا ہونا ہی مشکل ہے اس کے بعد تو سب آسان. ان کے ذکر کی برکت لے کر نوری آتے جاتے ہیں، جاگ رہا ہے بس یہ رستہ باقی سب رستے سنسان. آدھا رستہ چلنے والا بیچ کھڑا ہے اب حیران، آپ کا ہونا ہی مشکل ہے اس کے بعد تو سب آسان.